welcome to another episode of 73.96. میں پاپا جانی اور وہ. Before I start this episode, I really want to take some time and say thank you to everyone who has given us a great response to our first episode. I'll start with my family. So they are the one who has actually pushed us to do this. مجھے پاپا کو انہوں نے فورس کر کے دے لائک ٹائم نکالو اس کے لیے, you guys have to do this. تم لوگ گھر میں بھی بیٹھ کے تو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو. And then our friends, all of my friends especially, no matter what we do as a family, either I launch my brand, either it's my brother who's announcing his film, or now it's our podcast, anything that we do, you guys have been so supportive and you celebrate with us. So thank you so much. So let's begin. السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جس طرح کا رسپانس آیا ہے, جس طرح کا لوگوں نے اسپیشلی تمہاری فرینڈز نے اور میرے بھی حلقہ جو سرکل ہے اس کے اندر سے بھی بہت اچھا رسپانس آیا ہے, اور اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنے ویوز آئیں گے. ایگزیکٹلی ہم لوگ اتنا ایکسپیکٹ کر نہیں رہے تھے کہ ہمیں لگا تھا ٹھیک ہے اچھا اسٹارٹ مل جائے گا ہمیں. میں نے سوچا تھا کہ کچھ 5-6 مہینے لگیں گے, کچھ ایک خاص قسم کی ایک مائل اسٹون تھا جو میں نے اچیو کرنا تھا, لیکن اگر اسی طرح ہی ہوتا رہا تو پھر تو مجھے شاید لگتا ہے کہ ہم جلدی اچیو کر لیں گے سب کچھ. ہاں انشاءاللہ. اٹس جسٹ کہ ان سب کو اتنا پوڈ کاسٹ ایسی چیز ہے کہ اسپیشلی آج کل ہم لوگ اتنا بزی رہتے ہیں, مطلب کون ٹائم نکال کے فرسٹلی سنیں اینڈ دیر لائک اچھا اپنے فرینڈز ہی ہیں نا, اچھا کر رہے ہوں گے, کچھ تو اچھا ہی بول رہے ہوں گے. سو تھینک یو سو مچ گائز, کیپ سپورٹنگ اس. اوکے, کیسے ہو آپ؟ میں تمہارے سامنے ہوں, ٹھیک ہوں. طبیعت وغیرہ سب ٹھیک؟ طبیعت صحیح, ہاں الحمدللہ. یہ بہت بڑا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, آج ہم کس بارے میں بات کریں گے؟ آج تم بتاؤ کہ آج میں پاپا جانی اور وہ میں نے آج سوچا ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ جہاں ہم یہ کر رہے ہیں, جس وجہ سے ہم یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے, دا لگژری لائف دیٹ وی لیو, اٹس بیکاز آف دبئی. سو وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دبئی؟ آپ اپنا بتاؤ, وین ڈیڈ یو کم؟ آئی ڈونٹ نو, آپ سب سے پہلے کب آئے تھے؟ میں آج سے ایگزیکٹ 20 سال پہلے, جس طرح فلموں میں نہیں فلیش بیک پہ کہانی جاتی, 20 سال پہلے, اسی طرح میں 20 سال پہلے 2003 کو جون جولائی اگست کا مہینہ تھا, کوئی اس طرح گرمی بہت زیادہ تھی, اور میں آیا تھا یہاں پہ, اور اس وقت میں بڑے امیروں کی طرح آیا تھا. اور میں جس طرح ڈیئرنگ میری پرسنالٹی ہے, میں ہمیشہ جو ہے رسک لیتا ہوں. تو میں نے کسی کو نہیں بتایا, حالانکہ میرے بہت جانے والے لوگ تھے ادھر, لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں دبئی آ رہا ہوں. تو میرا ایک دوست ہے خرم شہزاد, وہ بھی میرے ساتھ تھا اس وزٹ میں. تو ہم جیسے ہی لینڈ کیے ایئرپورٹ سے باہر آئے, تو اب ہمارے پاس, ہمیں تو یہ تھا کہ بس باہر نکل جائیں گے. تو جب باہر ہم آئے تو آگے ٹیکسی والے ہیں, ہم ٹیکسی والے کو کیا کہیں کدھر جائیں. تو پھر ہم واپس اندر گئے ایئرپورٹ کے اندر. ایئرپورٹ میں جا کے ہم نے ایک ہوٹل بک کرایا, خلیج پیلس کے نام سے ایک ہوٹل ہے بڑ دبئی میں, اس میں ہم نے ہوٹل کرایا. اور پھر ہم اب جب باہر گئے ہیں ٹیکسی والے کو ہم کہہ سکتے کہ ہمیں خلیج پیلس لے جاؤ. ادروائز اسی طرح میری زندگی کے ڈیئرنگ موومنٹ بہت ہیں کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ کسی کے سہاروں پہ نہیں رہتا, میں خود کچھ نہ کچھ ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ میرا پہلا وزٹ تھا 2003 میں. تو آپ سے وزٹ ویکیشن پہ آئے تھے, ٹرپ دوست کے ساتھ؟ نہیں, میرا موڈ بن گیا تھا 97-98 میں میرا گلوبل ولیج لانچ ہوا تھا, اور ان دنوں میں دوسرا آسمان ایک ڈرامہ بھی چلتا ہوتا تھا, اس کے اندر بھی دبئی تھا. تو ایک رات میں اپنے ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جس کا نام ہے CDL, میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا رات 9-8 بجے, تو فائر ورکس ہو رہے تھے. تو مجھے بہت نا وہ فیسینیٹ کیے وہ سب چیزیں, اور اوپر سے دوسرا آسمان ان دنوں ڈرامہ چل رہا تھا عابد علی کا, بہت اچھا تھا. اس میں انہوں نے کس طرح ایک عام بندے کی لائف جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے, تو وہ مجھے اچھا لگا. اس سے میں نے پھر ایک خواب بنایا کہ میں بھی کسی دن دبئی جاؤں گا. تو میں آیا تو وزٹ پہ تھا, لیکن میرے ذہن میں پیچھے بیک اینڈ پہ یہ تھا کہ میں نے ادھر جا کے اپارچونیٹی چیک کرنی ہے کہ وہاں پہ میرا پاسبلٹی ہے فیوچر کی یا نہیں. اس طرح یہ میرا پہلا وزٹ تھا 2003 میں. امیروں کی طرح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اگلا میں جو وزٹ ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا تو پھر کافی لوگوں کو شوق لگے گا, اس کی زیادہ ایکسائٹمنٹ. چلو ٹھیک ہے, باقی تم پہلے بتاؤ, پھر باقی اس پہ میں بھی آ جاتا ہوں. میرا فرسٹ وزٹ تو میرا صرف پہلا دبئی وزٹ نہیں تھا, میرا تو پلین کا بھی پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا. تو میں پلین میں جب ہم لوگ لینڈ ہوئے, ہم لوگ شارجہ فرسٹ آف آل لینڈ ہوئے تھے. اچھا. ایئرپورٹ پہ کیا ہوا, میں پتہ نہیں, اب نئے یو آر سینگ دا ٹرالیز اور وہ سب, تو میں ٹرالی لے کے پھرنا شروع ہو گئی.
اور میرے ساتھ آپ تھے شاید یا بھائی تھا, تو بھائی کہتے ہیں بڑی ہم کسی کی ٹرالی نہیں ٹچ کرتے, ہم کسی باہر کے ملک آئے. اچھا, پھر مجھے فیل ہو گیا اچھا وی آر ناٹ ان پاکستان, پاکستان میں تب کر سکتے ہیں. پھر ہم باہر آئے اینڈ the moment we step out I see my Papa Jani with a bouquet of flowers جنہوں نے آتے مجھے دیا. and I was like مجھے کیوں دیا؟ پھر پاپا نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے. میں کہ دینا تو شاید آپ ماما کے لیے لائے تھے, بچوں کے سامنے. اچھا مجھے لگا تھا مجھے کس خوشی میں دے رہے ہیں. پھر آپ نے دیا. اور پھر جب تک ہم لوگ ہوٹل تک پہنچے, فرسٹلی شارجہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ اسلام آباد سے سملر تھا, تو مجھے اتنا کوئی خاص لگا نہیں کہ اچھا چلو ہم باہر کے ملک آئے ہیں سب. بٹ جب ہم ہوٹل آئے ہیں تب مجھے لگے کہ اوکے ہوٹل رومز وہ سب. اینڈ دین فرسٹ نائٹ آپ نے مجھے اور بھائی اور آپ ہی کو بولا کہ جاؤ نیچے سے کچھ گھوم کے آؤ. تو ہم نے کہا کیا یار, ہمیں اب مطلب باہر کے ملک آئے ہوئے اور اوپر سے ہمیں کہہ رہا اکیلے جاؤ. تو ہم نیچے, آپ نے 10 درہم ہمیں دیے کہ جاؤ نیچے سے کچھ کھا پی کے آؤ. تو ہم نے شاپ والے کو بولا, ہر چیز پہ ہم اسے بولے ہاؤ مچ. تو ابھی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ when I was 11 years old. میں نے اسے کہا ہاؤ مچ, تو اس نے کہا 350. تو ابھی ونس یو لیو ان دبئی یو نو کہ دا وے آف سینگ 350 مینس 3.50. تو ہم نے کہا 350 اتنا مہنگا ہے دبئی, ایک بیچارے پاپا کیسے رہتے ہیں یہاں پہ, اوپر سے ہمیں پاپا نے صرف 10 درہم دیے ہیں. اور پھر ہم اسے کچھ اور پوچھیں کہ 250. پھر ہم اوپر آ گئے, ہم نے کہا یار پاپا یہ تو بہت مہنگا سین چلا, آپ نے یہاں تو پیسے ہمیں کم دیے ہیں, یا نیچے شاپ والا بہت مہنگا ہے. پھر آپ نے ہمیں سمجھایا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے. تم نے کہا چپس, تو پہلے کافی دن تک تو مجھے پلین والی فیلنگ آتی رہی. پھر آہستہ آہستہ آپ نے ہمیں گھمانا شروع کیا, مالز ہم گھومنا شروع ہوئے. وی یوز ٹو گو ٹو برجمان, کیونکہ ہم لوگ کا ہوٹل اس سائڈ پہ تھا. برجمان ہوٹل جاتے تھے اور موویز دیکھتے تھے. تو مجھے لگا کہ دبئی آ گئے اب یہی ہمارا لائف اسٹائل ہے کہ موویز دیکھنے, باہر سے کھانے اینڈ دیٹس فن, کیونکہ تب تک ہمارا بھی اسکول نہیں شروع ہوا تھا. تو تب پھر میں اسکول پہ آتی ہوں, آپ پہلے اپنا دوسرا وزٹ بتاؤ. دوسرا وزٹ یہ تھا کہ وہ میرا بہت غریبی والا وزٹ تھا. غریبی والا اس لیے آئی تھنک آپ بالکل شروع کرنے آ رہے تھے کچھ ادھر. ہاں, نہیں میں نے پاکستان میں بڑا اچھا بزنس کیا ای ٹی میں, اور بہت غلطیاں کی میں نے, اور اس غلطیوں پہ بھی ایک علیحدہ میں کروں گا کہ میں نے ای ٹی میں کیا کیا غلطیاں کی, اور واقعی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, اور میں نے کی جس طرح ہر کوئی بندہ کوئی کرتا ہے اپنے اپنے حساب کے بزنس میں کی. اور بزنس میں نے دبئی میں آ کے بزنس شروع کیا, وہ بھی خراب ہو گیا. پھر اور میرا ای ٹیم بھی ختم ہو گیا ایک قسم کا. اب میرے پاس ایک قسم کا سارے یہی کہہ رہے تھے کہ یا کیسر گیا, کیسر ختم, کیسر کا بڑا زبردست پیک آیا تھا, بڑا زبردست آفس کھول لیا تھا اس نے, ختم اب. تو پھر میں نے سوچا دبئی جانے کا. اب دبئی جانے کے لیے پیسے اتنے زیادہ نہیں تھے میرے پاس, تو پھر بھی کسی طرح کچھ کر کے میں دبئی پہنچا. اور جب میں دبئی لینڈ کیا تو میرے پاس صرف 6000 پاکستانی روپیز تھے, جو اس وقت کے حساب سے, آج تو شاید 100 درہم بنتے ہیں, لیکن اس وقت کے حساب سے 375 درہم بنتے تھے. Which year was this? This is 2007 نومبر. Okay. میں اور میرا دوست ایک عاطف ہے, وہ آیا, وہ میرا شاگرد بھی ہے, وہ ہم دونوں آئے اکٹھے, اور ہم ایک روم میں جا کے رہنا شروع ہو گئے, جہاں پہ آلریڈی میرے خیال میں اس روم میں 10, اگر کسی کو بیڈ اسپیسز کا اندازہ ہے, تمہیں تو نہیں اندازہ ہوگا, لیکن وہاں یا ایک روم میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, پاکستانی کمیونٹیز, پٹھانوں کی کمیونٹیز, ملواریوں کی کمیونٹیز, تو مختلف کمیونٹیز رہتے ہیں, 8 کلسٹر بن کے نا اس طرح. تو وہ میں اس روم میں رہنا شروع ہو گیا, اور یعنی کہ ایک روم میں اتنے لوگ رہ رہے ہیں, اور میں 375 درہم یعنی 6000 پاکستانی روپیز لے کے آیا. اور یہ کہ آج کا دن ہے 2023 میں, اب میرا جس گھر میں رہتا ہوں وہاں میں ہمارے گھر کے افراد سے زیادہ کمرے ہیں, یعنی ڈبل کمرے ہیں جتنے. مثلا یہ سب کچھ پاسبل دبئی کی وجہ سے ہوا. شاید مثلا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی ہوتا تو شاید کر لیتا, لیکن جس طرح کا میں نے کرائسس آ چکے ہوئے تھے میرے لیے بہت مشکل تھا, اور دبئی نے مجھے بہت سہارا دیا, اور میں نے کہاں سے زیرو سے شروع کر کے اور پھر یہاں تک پہنچا ہوں. اور مجھے سب سے زیادہ جو نظر آتا تھا وہ اپنا, تو خیر میں لائف بڑی اچھی گزری جانی تھی, لیکن مجھے تم تینوں کی فکر بہت زیادہ تھی. تو میں نے تم دونوں کا تینوں کا ذہن میں رکھا تھا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح ادھر کے لوگ ریزیڈنٹ وغیرہ جو شروع سے رہتے ہیں یا لوکلز وغیرہ ہیں, جس طرح ان کی سب کی اپنی اپنی گاڑیاں ہیں, یونیورسٹیز اچھی ہیں, لائف اسٹائل جو دبئی کا ہے, ہاں وہ تم لوگ اگر میں نے تھوڑا سا ٹائم گزار لیا اس طرح, تو ہم شروع کے دن میں بڑے تنگ ہو کے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ میرے ذہن میں یہ پکچر تھی اس وقت بھی, اور دبئی نے ہمیں وہ
پکچر جو میں نے سوچی تھی وہ آج تم لوگ دیکھ رہے ہو. یہ میری دوسری جرنی ہے, دوسری مطلب غریب اور امیر میں نے ویسے ہی جسٹ کامک ایڈ کرنے کے لیے اس میں ڈالا ہے, ورنہ سب سے زیادہ جو لرننگ ہے آپ اسی وقت کرتے ہو جب آپ مختلف اسٹرگل سے گزر رہے ہوتے ہو, اور وہ میرا اسٹرگل ٹائم تھا. اور اسٹرگل زندگی میں نے آتے جاتے رہتے ہیں, کیونکہ میں سیکھتا بھی ہوں, غلطیاں کرتا ہوں, اور میں کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا. میں ابھی کسی چیز میں سیٹل ہوں گا تو میں ساتھ ہی کوئی ایک نیا وینچر شروع وی کر نو دوں گا. دیٹ پاپا. ابھی ہمیں یہ آپ کی اتنی لائف دیکھ دیکھ کے نا جیسے ہی ہم لوگ ریلیکس ہوتے ہیں, یو ہیو سم تھنگ نیو. ابھی ہم پھر ریلیکس ہیں, پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, اب وہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اینی ویز میں اسکول کا بتاتی ہوں کہ جب ہمارا ایڈمیشن ہو, پہلے تو ایڈمیشن یہاں پہ مشکل تھا شروع میں, کیونکہ یہاں پہ آلریڈی سیٹس کا بہت وہ رہتا ہے کہ آپ کو بہت پری بکنگ کرانی پڑتی ہے اور سب. پھر فائنلی جب ہمارا سٹی اسکول میں ہوا, سٹی اسکول انٹرنیشنل میں ایڈمیشن ہوا بھائی اور میرا, تو میں جب گئی تو مجھے لگا کہ مطلب ایکچولی میں آنیسٹ بات بتاؤں, مجھے نہیں ہوتا تھا کہ یار کدھر کے دبئی کے لوگ ہوں گے. میں بالکل تھا کہ نارمل لوگ ہی ہوں گے نا, کہ بے شک دبئی میں بھی ہیں. تو میں جب گئی تو میرا پہلا دن اسکول کا, اور ایکسائٹنگ کیونکہ آئی گاٹ ٹو میٹ سم پاکستانی فرینڈس, اور جو آج تک میری فرینڈز ہیں ان سے میں اس سیٹرڈے مل بھی رہی ہوں. مطلب اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک وی آر فرینڈس. تو اسکول کا ایکسپیرینس کافی اچھا, مجھے ادھر کافی کانفیڈنس ملا. جب لاسٹ پاس کر میں بولا تھا کہ میں بہت کوائٹ تھی, اور آہستہ آہستہ مجھے یاد ہے کچھ ٹیچرس شروع میں کہتی تھی کہ یہ تو مطلب یہ اچھی بچی ہے, شی از کوائٹ اینڈ آل. پھر آہستہ آہستہ دے اسٹارٹڈ سیئنگ ٹو مائی فرینڈس لائک یو گائز ہیو میڈ ہر لائک یو گائز ایز ویل. تو پھر ادھر جو مجھے کانفیڈنس ملا ہے ایکچولی میں, وہ مجھے باہر جیسے اسکول میں جو جیسے وہ لوگ بات چیت کرتے تھے نا, پھر میں گھر آ کے ویسی ہوتی تھی. تو یو گائز اسٹارٹڈ ٹو تھنک اوکے مے بی دس از مائی پرسنالٹی دیٹ آئی ایم بلڈنگ اٹ, بٹ دس واز ایکچولی واٹ آئی واز سیئنگ دیم. اور یہ نہیں کہ میں ایسے بن رہی تھی, پر وہ آہستہ آہستہ میرے اندر آتا جا رہا تھا, کیونکہ اب اسکول میں آپ بالکل چپ نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک پارٹس ان اسمبلی والے جو اسکول پلیز ہوتے ہیں, اینڈ دین ویسے ہی بولنا, کیونکہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے اسکول میں, کمپٹیشنس چل رہے ہوتے ہیں, گیمز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس سے میرا کافی کانفیڈنس بلڈ ہو گیا, اینڈ دین آئی گاٹ ٹو میٹ سم ریئلی گڈ فرینڈز آلسو. اوکے. اور جب میں روم میں آیا, جب مثلا جو بھی دبئی میں آتا ہے اور ہماری جنریشن کے لوگ, میں اور دبئی کا ہم نے جو شہر کا نام یوز کر رہے ہیں وہ ایک سمبل بھی یوز کر رہے ہیں. مثلا مور اور لیس جو اگر کوئی سعودی عرب جاتا ہے, جو قطر جاتا ہے, یا مسقط, عمان وغیرہ یا بحرین وغیرہ جو جاتے ہیں, کوئی بھی ینگ لڑکا یا کوئی ینگ بچہ وغیرہ کوئی آتا ہے, تو ہم جیسے جو اولڈ لوگ ہیں جو آلریڈی ادھر کافی عرصے سے رہ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, بہت زیادہ ڈی مورلائز کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. یا میں جب میں گیا, مجھے کہتے ہیں تم اب آئے ہو, تمہیں ویسے 10 سال پہلے آنا چاہیے تھا, دبئی کے حالات اب وہ نہیں ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ میں تم کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اندر پیشن ہے, کتنی آگ لگی ہوئی ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ کرنا نہیں. یہ میں اپنا فالٹ مان رہا ہوں کہ یہ جو ہماری جنریشن ہے, جو ہم لوگ ہیں, جو ہم سے پہلے والے لوگ ہیں, یا ہم اس ایج میں آ کے جو ادھر رہ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈی مورلائز بہت کرتے ہیں کہ یار نہیں اب وہ ٹائم نہیں رہا, اب یہ نہیں ہے وہ. میں ابھی بھی چیلنج دے کے تم سب کو کہتا ہوں, اور جو سننے والے ان سب کو بھی کہتا ہوں یہ بات, کہ ابھی بھی کوئی ایک 17 18 یا 19 سال یا 20 سال کا کسی بھی نیشنلٹی کا بچہ جو ہے, وہ ایئرپورٹ پہ آج لینڈ ہو رہا ہوگا, دبئی میں ہو, بے شک سعودی عرب میں ہو, بے شک کسی بھی اور گلف اسٹیٹ میں ہو, اور آ کے وہ آپ اس شہر پہ چھا جائے گا. کچھ عرصے بعد اتنی زیادہ وہ محنت کرے گا, تو آپ کا جو اندر ہے, آپ خود تھک گئے ہوتے ہو. جس طرح ابھی میں الحمدللہ میں تھکا نہیں ہوں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں میرے ساتھ جو ہے وہ تھک گئے. وہ جب خود تھک جاتے ہیں, وہ دوسروں کو مشورہ بھی جو ہے وہ تھکنے والے دیتا ہے, مایوسی پھیلاتے ہیں. اور ویسے میں تو ایک بات بتاؤں, میں تم جنریشن کو, جو لوگ تم لوگوں کو مایوس کرتے ہیں, اس سے جتنا ڈسٹینس رکھ سکتے ہو آپ رکھو, کیونکہ مایوسی جو ہے نا آپ کے اندر جو ریئل ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے. بے شک ایک عام بندہ جو مایوسی کو زیادہ کر اس کو ڈیٹیل میں جائے تو ڈی موٹیویٹ جو مثلا آپ کو یہ تو نہیں اب ہوگا, کیوں نہیں ہوگا بھائی. اگر میں اب کسی بندے لڑکا کوئی اگر مجھے ملے پاکستان سے بھی نیا آیا ہو, یا کسی اور جگہ سے آیا, بھائی اب تو چیزیں نہیں رہی ہیں, اب تو تمہیں سیٹنگ ہونا, کیوں نہیں ہوگا, وہ کرے گا. اس کا پیشن اور میرا پیشن اور تم لوگوں کا پیشن کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یہ میں تمام والدین کو بھی سمجھاتا ہوں اور بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں. اور وہ اس پیشن کو بیٹ کر دے, وہ انہوں نے کر دینا بیٹ, آپ بے شک جو مرضی. اب میں نے ان کو بیٹ کیا, ان کو بیٹ کیا میں نے سب کو,
کچھ کو کہتے تھے لیٹ آئے ہو, نہیں آنا, ابھی نہیں ہے, اب کوئی حالات نہیں رہے, یہ وہ سب کچھ. اور پھر سب سے مزے کی بات, جو جس روم میں گیا وہاں پہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا سیلری ایکسپیکٹ کر رہے ہو. تو میں نے شروع سے ہی انہیں کہا 6 ڈیجٹ سیلری میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ 6 ڈیجٹ سیلری کس طرح تمہیں ملے گی. اور میں ان کے مثلاً شاید انہوں نے کہا نہ ہو, لیکن مجھے ان کے باڈی لینگویج سے لگا. اور میں نے بیچ میں 1-2 جاب فری لانس وغیرہ کچھ چھوٹی موٹی جابس وغیرہ کیں, لیکن میں نے 2008 میں جولائی کے اندر 1 جولائی کو 6 ڈیجٹ سیلری جو ہے ودن 6-7 منتھ حاصل کر لی تھی. یعنی جو میں گول لے کے آیا تھا, جس پہ مجھے ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا تھا وہ, اور یہ سب کچھ دبئی کی وجہ سے ہوا. کیوں؟ اگر دبئی نہ ہوتا, یہ آپ کسی اور جگہ پہ کہنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک خاص ایک ویزے کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں تو دبئی کا بہت آسان کر. اور دوسرے نمبر پہ ہم پاکستانی بھی اور دوسرے پاکستانی زیادہ ہم زیادہ تر کرتے ہیں یہ بات کہ ہم آسان نہیں لیتے. دبئی کا ہم پہ اتنا آسان ہے جس کا کوئی حساب نہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ملک پاکستان ہے, ہمارے جان سے بھی پیارا ہے, ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں, لیکن کچھ حالات ایسے بنے اچھے یا برے ہیں جیسے بھی, اس وجہ سے ہم پاکستان سے ادھر آتے ہیں. اور ادھر آ کے پھر ہم اپنی قسمت آزماتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرتے ہیں. اور کچھ عرصے بعد جب ہم ادھر سیٹل ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ادھر یہ مسئلہ ہے, ادھر یہ مسئلہ ہے, ادھر ویزے کا یہ مسئلہ ہے, ادھر ٹیکس کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ. آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کس حالات میں ادھر آئے تھے اور اس شہر نے آپ کو سہارا دیا, اس شہر نے, اور ہم آ جا کے اس پہ صرف اس کے نیگیٹو پوائنٹ پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ہمیں ایسے کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے کہ کچھ باتیں, کچھ اعتراضات, آپ کی کچھ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کو والدین سے بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ میرے والدین میں یہ بات غلط ہے. آپ اسے پیار کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے, آپ اس کا احسان تو ماننا, یا اس کا چھوٹا تو نہیں احسان ہو جاتا ان کے والدین کا. اسی طرح پاکستان ہمارے لیے ماں باپ کی طرح ہے. لیکن اگر دبئی وغیرہ ہیں, تو یہ دوسری گلف ریاستیں ہیں, یہ ہمیں ایک ایسے جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں. جو کوئی رشتہ دار آپ کو سپورٹ کرے, آپ اس کی زیادہ عزت کرتے ہو کہ یار یہ اس نے رشتہ دار, کوئی دوست بھی آپ کو سپورٹ کرے, وہی نا, دوست یا رشتہ دار, تو آپ اس کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہو. نہ کہ آپ کہو کہ نہیں مجھے تو میں اگر یہی ٹائم یورپ پہ لگاتا تو مجھے نیشنلٹی بھی مل جانی تھی, تو یہ ہو جانا تھا, وہ ہو جانا. اگر اتنی ہمت تھی تو پاکستان سے ڈائریکٹ چلے جانا تھا یورپ میں. اب کیوں, اب تمہارا یہاں سے جانا ایزی ہے اگر تم کہیں بھی دنیا میں ویزا ایسی جگہ جاؤ, کیونکہ تم ریزیڈنٹ ہو یہاں کے. تو دبئی کے جب کوئی بھی بات کرتا ہے دبئی کے حوالے سے کہ جی یہ چیزیں ہیں, تو مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. اور میں اس وقت بھی پہلے دن بھی جب میں ابھی آیا تھا, جب یہ لوگ بات کرتے تو اتنے سیٹل ہو گئے, اتنے پلاٹ پاکستان میں بنا لیے, اتنی جائیدادیں بنا لی, اور بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے. اور سب کچھ ہے بھی دبئی کے. ہاں مجھے, اور میں یہ کہتا ہوں اب یہ تم لوگ میں تم لوگوں کا خواب جو تمہاری اچھی ایجوکیشن کا, انٹرنیشنل یونیورسٹی, تم فرینچ یونیورسٹی میں پڑھی ہو, فراز آسٹریلین یونیورسٹی میں پڑھا ہے, یا سیما جو ہے وہ بھی ایک اچھی یونیورسٹی, انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھی ہے. تو یہ سب خواب جو ہیں میرے لیے بڑے ناممکن سے لگ رہے تھے مجھے, اگر میں پاکستان میں ہوتا شاید کر لیتا, مثلا کوئی اتنا مسئلہ نہیں. لیکن مجھے دبئی نے بہت آسانی دی, کیونکہ میں نے اگر محنت کی تو مجھے رسپانس ملا, میں نے جاب وغیرہ کی تو مجھے رسپانس ملا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میں تہہ دل سے, یہ میرا دوسرا ہوم ہے, اور میں آہستہ آہستہ میں اس کو فرسٹ ہوم کنسیڈر کرنا شروع کر دیا. پچھلے 5-6 مہینے کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ابھی میں اس کو فرسٹ ہوم کنسیڈر کرتا ہوں. میں کہیں بھی جا سکتا ہوں, کہیں بھی جاؤں گا, لیکن یہ میں اس کو ایز اے فرسٹ ہوم کنسیڈر کروں گا. اور پاکستان تو ایک میرا کنیکشن ہے, جیسا میرا ایک سیالکوٹ سے کنیکشن ہے, میرے 3 مختلف شہروں سے کنیکشن ہے, لیکن میں سیالکوٹ کہلانا پسند کرتا ہوں, پنجابی بولنا پسند کرتا ہوں. لیکن میرا اسی طرح میرا کیا کہتے ہیں پاکستان سے تو ہے ہی ہے, لیکن میں دبئی کو سلوٹ بھی کرتا ہوں, اور میں بڑا تھینک فل ہوں کہ مجھے دبئی نے سہارا دیا. میں تو شروع میں مجھ سے ہمیشہ پاکستان میں سب پوچھتے تھے کہ ڈو یو لائک دبئی اور پاکستان مور. پھر میں اتنی کنفیوز رہتی تھی, پر مجھے آنسر نہیں سمجھ آتا تھا, کیونکہ میں تو بچپن سے یہاں پہ 11 سال کی عمر بچپن ہی ہو گیا. تو میں کہتی تھی میں کیسے چوز کروں. پھر آئی گاٹ این ایگزامپل, آئی سیڈ دبئی اینڈ پاکستان از لائک مدر اینڈ فادر فار می, ہاؤ ڈو آئی چوز بٹوین دیم. تو میں کہا دبئی بھی میرے لیے ایکولی اتنا ہی ہوم ہے جتنا پاکستان. اٹس جسٹ کہ میں نے یہاں پہ زیادہ ٹائم گزارا, آئی ہیو لیوڈ ہیئر مور. تو مجھے جو کمفرٹ ہے, جو میں ایریاز کو جانتی ہوں, جس ایک تو دبئی کی جو سیفٹی ہے فار گرلز, آئی تھنک وہ اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا, میں تمہاری بات کاٹ لگا, مجھے دبئی کی جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ عورت کی پروٹیکشن. ایگزیکٹلی.
پتہ نہیں فیکٹ اینڈ فگرز میں کتنے نمبر پہ آتا ہے. کئی مرتبہ میں نے دیکھا پہلے نمبر پہ بھی ہوتا ہے. آج کل ہمارا مدینہ شریف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. یہ بات میں نے کئی کیا کہتے ہیں یورپین خواتین کے ساتھ اور امریکن اور مختلف دنیا کے عورتوں سے میں ملا, تو ان سے میری کولیگ وغیرہ تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ جتنی پروٹیکشن اور جتنی سیف ہم یہاں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, ہم اپنے ملک میں بھی اپنے آپ کو نہیں فیل کرتے. اور یہ دبئی کی اور جو خوبیاں بہت ساری, جس میں ایک لگژری لائف ہے, اس کے اندر یہ وومن کے ساتھ اور لیبر پروٹیکشن بھی بہت زیادہ ہے. اور میں نے کئی مرتبہ, تم یقین کرنا کہ میں نے لفٹ میں بیٹھ کھڑا ہوا ہوں اور تنگ ہم کھڑے ہوئے ہیں مرد اور عورتیں, اور مرد جو ہے وہ ایسے تنگ کہ اور ڈر کے کھڑا ہوا ہے کہ میرا کہیں ہاتھ ہلکا سا ٹچ ہو گیا تو مجھے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ سیفٹی, یہ سلامتی ہے کہ آپ کو عورت جائے کہ کہیں بھی جائے وہ اس کے لیے مثلا وہ پروٹیکٹ ہو. میرے خیال میں دبئی ون آف دا بیسٹ پلیس. ادھر میں رات کو 2 بجے بھی گھر آ سکتی ہوں, میں رات کو جلدی بھی آ سکتی ہوں, میں واک کر کے آ سکتی ہوں, کوئی ایک پرسن بھی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی. اسپیشلی کیب لے لو, کیونکہ میرے جو کولیگس وغیرہ ہوتے تھے وہ لوگ بات کرتے تھے کہ لنڈن میں اگر گھر پہ آپ نے گھر سے پہلے کیب اتر گئی ہے تو آپ کسی کو بلانا پڑتا ہے کہ آپ آؤ میرے ساتھ گھر تک واک کرو, مطلب آپ اکیلے واک بھی نہیں کر سکتے گھر تک. تو میں اتنا حیران ہوتی کہ میں نے کہا میں نے ایسی چیزیں کبھی دیکھی نہیں. اور ایون پاکستان میں لڑکیاں جب بتاتی ہیں وہ بھی میرے لیے شوق, کیونکہ پاکستان از مائی کنٹری اگین. میں کہتی ہوں یہاں پہ تو ایسا کبھی کچھ نہیں مجھے فیل ہوا, اور کبھی کچھ ہو جائے فیل یا آپ کو لگے کہ دس پرسن از انوائنگ یو, آئی اسٹیئر سے آپ کو نہ کرے, آپ فوراً کمپلین کر سکتے ہیں. کئی مرتبہ مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ کمپلین لڑکیاں کر دیتی ہیں کہ جی اس نے مجھے گھور رہا ہے, یہ میرے پیچھے آ رہا ہے, اور پولیس اس کو ایک وارننگ دی, دوسری وارننگ پہ ڈپورٹ, کوئی بات ہی نہیں کرنی اس سے, پوچھنا ہی نہیں کہ تھا کہ نہیں تھا, کیوں کر رہے تھے, یا کوئی لاجک, یا میری بہن سے شکل مل رہی تھی اس لیے میں غور سے نہ, انہوں نے کچھ نہیں سننا, انہوں نے آپ کو ڈپورٹ کر دینا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور سب ایک اور ایڈ میں کروں, لگژری لائف. ہم کہتے ہیں کہ یورپ, میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ یورپ سے زیادہ لگژری لائف جو ہے وہ دبئی میں ہے. جس طرح ادھر کا رہن سہن ہے, جس طرح کہ ہم ٹیکنالوجی سے اور مختلف چیزوں سے ہمیشہ ہم ٹاپ آف دا ورلڈ ہوتے ہیں, ہمیشہ اپڈیٹڈ ہے, موبائل ہو, ٹیکنالوجی ہو, ڈرون ہو, جس طرح ہم نے کارلیس ڈرائیورلیس کاریں آ رہی ہیں, فلائنگ کارز آ رہی ہیں. مثلا آپ چیزوں کو سب سے زیادہ پہلے ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو پہلے لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک دبئی کی بہت اچھی چیز ہے. مجھے اٹلانٹس کا جو وہ ہے وہ واکنگ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ مجھے سمندر کے پاس واک کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن وہ ریت پہ پاؤں خراب ہو جاتے ہیں تو وہ مجھے ذرا نا الجھن ہوتی ہے, ذرا کوئی الرجی ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب میں وہ ریت پہ مثلا وہ جو پاتھ بنا ہوا اس پہ چل رہا ہوں, ساتھ سمندر بھی دیکھ رہا ہوں, اس طرف بڑا لگژری سٹی ہے, یہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اور پھر اور آپ ارد گرد آپ کے بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں, چیزیں ہیں, مختلف نیشنلٹیز ہیں جو آپ کے ارد گرد کام کر رہی ہوتی ہیں. اس سے بہت آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہو. میرے ساتھ ہر نیشنلٹی میں نے اگر میں 4-5 سال دیکھوں تو میں نے تقریباً ہر نیشنلٹی کے ساتھ کام شام کیا ہوا ہے. اور میں تمہیں ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں دبئی آنے سے میں کوئی آج سے کوئی 5-6 سال پہلے میں نے ٹوٹل کیا تھا. میرے آنے کی وجہ سے تقریباً 30 لوگوں نے دبئی کو دیکھا. اس کے بعد کیا ٹوٹل ہوا ہے وہ میں نے کر نہیں سکا, لیکن یہ آج سے 6-7 سال پہ, یعنی کہ میں یہ نہیں کہ میں کسی خود آ گیا, کئی لوگ آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور جا کے پیچھے دھیان نہیں رکھتے. میں نے بہت ویلکم رکھا ہے. میں نے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے کیا کہتے ہیں دوست احباب, سب کو میں نے کہا. ہمارے یہاں پاکستانیوں میں یہ بھی ایک بہت وہ فالٹ ہی کہہ سکتی ہو تم, ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. مثلا آپ دوسری نیشنلٹیز میں دیکھو, وہ ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرتی ہیں جابس کے حوالے سے یہ وہ, لیکن ہم جو ہیں وہ انفارچونیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور وہ بلکہ اس سے ڈسٹنس کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری ورک پلیس پہ آئے, یہ کرے. حالانکہ ہمیں یہ سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ اور کچھ نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ نہیں اس نے کیا تو اس نے اس کو پوچھا نہیں, بس ٹھیک کر دینا چاہیے. گزر گئی بات گزر گئی, وہ جانے, اللہ جانے. تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم پاکستانی نیشنل جو ہے بہت کم سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, جو بھی کوئی ادھر آ جائے, بلکہ ڈی مورلائز جو میں نے شروع میں بات وہ زیادہ کرتے ہیں.
تو یہی ہے میں اینڈ پہ، اور یہی بات دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ میں پوسٹ بھی کئی مرتبہ لگاتا ہوتا ہوں تھینک یو اے ای، وہ یو کو میں تھینک یو کہہ کے یو اے ای کہتا ہوں. تو میں تو ناؤ آئی کین کنسیڈر یو اے ای ایز مائی فرسٹ ہوم. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں اسکول پاکستان میں تھے جب، تو جو میری ادھر اس ٹائم کلاس فیلو تھی وہ لوگ دبئی میں رہ کے گئے ہوئے تھے. تو وہ ایک دفعہ گھر آئے تو ماما نے ایسے ہی پوچھا کہ دبئی کے بارے میں کچھ بتاؤ. کہتی ادھر یلا ورڈ بہت یوز ہوتا ہے اور کھلی ولی بہت یوز ہوتا ہے. تو ماما نے کہا نہیں دبئی کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ. اس نے کہا کہتی پتہ نہیں کیا ہے نا، وہ ہم لوگ 6 کلاس میں تھے، تو کہتی پتہ نہیں کیا ہے دبئی کے بارے میں ایسی چیز ہے پر آپ دبئی میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے. تو میں بات سن گئی، میں نے کہا ایسی کیا بات ہوگی نا. کہتے نہیں دبئی میں آپ ہمیشہ، وہ کیونکہ وہ لوگ آئی تھنک موو بیک ہو چکے تھے، تو وہ سب کو یہ بول رہے تھے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ آپ لوگ ادھر ہمیشہ نہیں رہ سکتے. اور اس کے کچھ مہینوں بعد ہی ہم دبئی شفٹ ہو گئے. تو دیٹ واز آلویز ان مائی ہیڈ کہ پتہ نہیں اس نے کیوں کہا تھا. 15 سال ہو گئے ہم تو ابھی تک رہ رہے ہیں. اچھا کنکلوژن میں اینڈ پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادھر رہ رہے ہیں، جو کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو یہ مایوسیاں نہ پلایا کریں کہ ہماری جنریشن زیادہ کام کرتی ہے، ینگ جنریشن کو آپ انہیں حوصلہ دیں. انہیں اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کو ان کے لیے سہارا بنیں، نہ کہ انہیں ڈی مورلائز کریں. اور سیکنڈلی جو ادھر سے آ رہے ہیں اس وقت، ان کو بھی پراپر پلاننگ کر کے آنا چاہیے. یہ نہیں کہ سیدھا منہ اٹھا کے آپ ادھر آ جاؤ. جسٹ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ادھر جاننے والے ہیں تو ہاں. اب ضروری نہیں کہ میں دبئی کی طرف ہے کہ سارے دبئی کی طرف ہے. مثلا میں پورے گلف کی ایک بات کر رہا ہوں. آپ پراپر ایک مائنڈ پلان لے کے جاؤ کہ بھائی میں نے یہ چیزیں کرنی. فرسٹ پلان ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. انگلش بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے اس کو. کیونکہ یہاں پہ لینگویج وہ چلتی ہے زیادہ. اور پھر ہر شعبے میں آپ نے بیسک لیول پہ چیزیں نہیں سیکھ کے آنی، آپ کو انٹرنیشنل لیول کی چیزیں سیکھ کے آنی ہے ادھر. اور پھر ادھر آئیں اور آ کے بڑا سوچیں، چھوٹا نہ سوچیں، بڑا سوچیں. جس طرح میں آیا تھا اور میں آ کے ایک کمرے میں اتنے بندوں کے ساتھ رہتے ہوئے 6 ڈیجٹ سیلری کی سوچ رہا تھا. میں 5 ڈیجٹ کی بھی سوچ رہا تھا، لیکن میرا خواب بڑا تھا. تو خواب بڑے رکھو، بڑے سوچو. اور اس کے اوپر یہ لائن تو آپ کو آئی تھنک ہر پوڈ کاسٹ کے میں بول دینی چاہیے، کیونکہ میں بھی سب کو چیخ کے بتانا چاہتی ہوں کہ گائز کیوں اتنا چھوٹا اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں کہ شاید ہم یہ نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نہیں ہوگا نا، پورا نہیں ہوگا. خیر ہے، میں کہتا ہوں کرکٹ جو سمجھتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آسٹریلیا سے ہار گیا ہو نا وہ بہتر ہے. بنگلہ دیش یا مثلا یہ جو نئی چھوٹی ٹیمیں ہیں، نیپال سے جیتنے کے لیے وجہ سے بنگلہ دیش بھی بڑی ٹیم ہے، یا یہ جو نئی ابھی ٹیمیں ان سے جیتنے سے اچھا ہے کہ آپ آسٹریلیا سے ہار جاؤ، انڈیا سے ہار جاؤ، انگلینڈ سے ہار جاؤ. جب اس کمپٹیشن میں آپ ہوتے ہو اس سے بہت کچھ لرن کرتے ہو. تو بڑا سوچو. اور میں پھر آخر میں ایک لاسٹ 3 مرتبہ میں آخر کہہ چکا ہوں کہ پلیز احسان ماننا چاہیے. اور اس شہر کا ہم پہ بہت احسان ہے. جو ادھر سے فائدہ اٹھا کر رہے ہیں ان کو بھی ابھی یہ بات کرنی چاہیے اور ہمیں بھی یہ کہنا. اللہ حافظ. Allah Hafiz. I will conclude by saying, okay, first, thank you so much, guys. Keep watching and subscribe to our YouTube channel. The amount of love you guys gave us on last episode, keep doing that. Utna hi usse zyada. And I hope you guys enjoyed this episode of Dubai. And if you want to come to Dubai, Habibi, come to Dubai.